حملے کیے ہیں۔ دا جیروسلم پوسٹ کی خبر بتاتی ہے حزب اللہ کے اڈوں کو ٹارگٹ کرنے کا بیروت میں دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے درجنوں حزب اللہ لڑاکوں کو مٹیا میٹ کر دیا، ان کو مار ڈالا اس حملے میں۔ حزب اللہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ المیادین کی خبر یہ کہتی ہے ڈیفیٹڈ آن دا بیٹل فیلڈ، اسرائیلی آرمی ہار چکی ہے میدان جنگ پر اور ہار رہی ہے، لگاتار شکست کھا رہی ہے۔ بھلے غزہ کے لوگ کھانا نہ کھا پائیں لیکن لبنان کی زمین پر اسرائیلی فوج شکست کھا رہی ہے، یہ لبنانی حزب اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسی سب سے کھسیا کر، اسی سب سے پریشان ہو کر وہ لگاتار بیروت کے ساؤتھ علاقوں میں بھاری بمباری کر رہے ہیں۔ یہ غصہ ہے، یہ کھیج ہے، یہ کھسیانہ پن ہے اسرائیل کا جو وہ بیروت پر حملہ کر رہے ہیں، حزب اللہ کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پیٹا ہے، ہم نے کھدیڑا ہے، ہم نے بھگایا ہے، ہم نے اپنی زمین میں آنے سے انہیں روکا ہے، اس لیے وہ کھسیا گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بتایا گیا ہے کئی جگہ پر اسرائیلی فورسز پر گھات لگا کر انہوں نے اٹیک کیا، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 3110 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ حزب اللہ نے پچھلے 24 گھنٹوں میں 2 بڑے اٹیک کیے، 2 اسرائیلی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں 2 آرمرڈ وہیکلز اڑا ڈالے، 2 ایئر بیسز پر نشانہ لگا کر 2 آرمرڈ وہیکلز انہوں نے تباہ کر ڈالے۔ خبر جتنی تھی اتنی بتا دی۔ اینٹنی بلنکن اسٹیٹ سیکرٹری یا امریکہ کے ودیش منتری لگاتار ان کوششوں میں ہیں کہ بھلے ہماری پارٹی الیکشن ہار گئی ہے لیکن بائیڈن کو جاتے جاتے ایک اجلا منہ دے کر جائیں کہ جس فلسطین کی وجہ سے ان کے ووٹ کٹ گئے کم سے کم اس فلسطین، اس غزہ میں سیز فائر کروا دیں۔ اس کے لیے وہ لگاتار کوششیں کر رہے ہیں اور یو اے ای، یو کے، سعودی عربیہ، جرمنی اپنے تمام کاؤنٹر پارٹس سے یعنی کہ وہاں کے سمکشوں سے یعنی کہ وہاں کے ودیش منتریوں سے فون پر بات چیت کی ہے کہ ہمیں غزہ میں جلد سے جلد سیز فائر کروانا ہوگا، لیکن اخبار ٹائمز آف اسرائیل لکھتا ہے کہ انہیں کتنی لیوریج حاصل ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اسرائیل ہی اور بینجامن نیتنیاہو یہ طے کرے کہ بھائی سیز فائر ہوگا نہیں ہوگا۔ امریکہ اپنے نامے میں یہ اعمال نامے میں ایک یہ غزہ کی ڈیل لکھوا لینا چاہتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ نیتنیاہو پر یہ پریشر نہیں ڈالیں گے بیٹا ہمیں ہی اوتھ لینی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے اعمال نامے میں پہل جڑنا چاہیے کہ غزہ کی ڈیل۔ اس بیچ غزہ جنوری تک لٹکا رہے گا بنا سیز فائر کے، اگر ہو بھی سکتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کیسے ہو جائے گا۔ بلنکن ورکس the phones and administration's final push for غزہ لیبنان سیز۔ غزہ اور لیبنان دونوں میں سیز فائر کے لیے بلنکن لگاتار بھاگم دوڑ کر کے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میری تپسیا میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ٹرمپ gave no Ukraine promises to European Union leaders۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہی مت کے آدمی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یورپین یونین کے لیڈرز نے انہیں کانگریچولیٹ کیا پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے پر، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ اگلے بنیں گے، وہ الیکشن جیت چکے ہیں، تو کہا جی بدھائیو، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران یوکرین کی بات جب آئی تو اس پورے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے رشیا ٹوڈے کے کہ یورپی یونین کے لیڈرز نے کہا کہ امریکہ کو کیو کی یوکرین کی مدد جاری رکھنی چاہیے، وہ مال اور وہ جو سامان آپ دے رہے ہیں گرانے والا بم وغیرہ یہ سب دیتے رہنا ہوگا۔ آپ کا کیا نظریہ ہے اس پر؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا ہے کہ وہ یوکرین کو آگے یا تو مدد نہ دینے یا آدھی یا ادھوری مدد دینے کے موڈ میں ہے، کیونکہ ہر کوئی ایک جملہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ بھائی تم نے اپنی کیمپین میں اور چناؤ جیتنے کے بعد سیدھا یہ کہا کہ میں وار شروع کرنے نہیں، میں وار ختم کرنے آیا ہوں، تو لوگوں نے سوچ لیا کہ مڈل ایسٹ کے کانفلکٹ کو اور یوکرین کی روس کے ساتھ جو جنگ جاری ہے 2 سال سے اس کو یہ بھیا ڈونلڈ ٹرمپ ختم کروائیں گے۔ اب سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ختم کروائیں گے ادھر ادھر کی، لہٰذا ان کے جملے کو پکڑ کر لوگ انہی پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ اردوغان نے بھی ڈالا، باقی روس بھی ڈال چکا ہے۔ تو کیا اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بات کو کھرا ثابت کرنے کے لیے یوکرین کی اور مدد کا کوئی جواب یورپی یونین کو نہیں دے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی مشکل یوکرین کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کچھ EU ممبرز جو ملک ہیں ان کے ہیڈز نے یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کو وار کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے کہا، فنڈنگ کو
لیکن کیا ہوا؟ یہ بتایا گیا کہ اس کا جواب نہیں ملا. ٹرمپ نے انہیں کسی بھی بات کو لے کر مطمئن نہیں کیا. کانسیکوینسز آ گئے ہیں ہم دوسری خبر پر. ارنا کی خبر ہے کانسیکوینسز آف ایکسپینڈڈ وار وونٹ بی لمیٹڈ ٹو ویسٹ ایشیا. ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ جو جنگ ہے اگر ہم پر تھوپی گئی اور اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا اور کسی صورت میں اسرائیل سے ہماری جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ سب لوگ حضرات رامادھیر سنگھ کے سب لوگ سن لیں. یہ کہا ہے ایران نے کہ یہ جنگ ویسٹ ایشیا تک محدود نہ رہے گی، اس کا دائرہ بڑھ جائے گا. ویسٹ ایشیا میں جو ممالک اس طرف آتے ہیں، کچھ عرب کنٹریز اور ایران وغیرہ، اور اس کا اشارہ ایران کا یہ تھا فارن منسٹر کا عباس اراغچی کا کہ بھئی یہ دائرہ جو ہے بڑھ کر مڈل ایسٹ میں بھی جائے گا. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں خلی بلی اللہ طول نوم خبصہ اونلی، یہ سب لوگ سیکیور نہیں رہیں گے. یہ آج ان کے دروازے تک بھی آئے گی. پہلے بھی ایران کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ اگر ہم جلیں تو جھلسو گے صنم تم بھی. تم یہ سوچتے ہو کہ اسرائیل سے دوستی بھی کر لو، فلسطین کی آواز بھی اٹھا لو، ادھر بھی کھڑے ادھر بھی ہرے، ایسا نہیں چلے گا. کسی ایک طرف رہیے. یہ نظریاتی جنگ ہے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں. خیر، ایران کی طرف سے بھی کافی بیان آتے ہیں. بیان کے بعد کئی دنوں بعد حملے بھی آتے ہیں، لیکن یہ حملے والی بات نہیں، بیان والی ہے. لیکن ایران نے آگاہ کیا ہے، کم سے کم آگاہ تو کیا ہے عرب کنٹریز کو. وہ تو کچھ اسرائیل کو آگاہ بھی نہیں کر رہے. تو انہوں نے، ایران نے بند لفظوں میں کہا ہے کہ جنگ بڑی ہوگی، چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، پھر ہمارے تک محدود نہیں رہ جائے گی، آپ بھی آئیں گے. کیونکہ آپ کی سرزمینوں پر امریکہ کے اڈے ہیں، وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے تو ہمیں ان کے ساتھ بھی الجھنا ہوگا. اب بھلے ایران امریکی اڈوں پر سیدھے اٹیک نہ کرے، لیکن اس کے ریزسٹنس موومنٹ تو کر ہی رہے ہیں اور وہ حملوں کا دائرہ بڑھا سکتے ہیں. تو بڑی ہلچل ہے اس وقت مڈل ایسٹ میں. بہت بہت شکریہ آپ سب نے اس شو کو دیکھا. ہیڈ لائن شو آپ ہی کا شو ہے. کچھ اپڈیٹڈ خبریں لانے کے لیے ہم نے اس کے وقت میں ترمیم کر دی، تبدیلی کر دی، کیونکہ ایک مارننگ میں بھی لا رہے ہیں ایسی ہی شو، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے تاکہ فاصلہ رہے دونوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوپہر میں 2 سے 3 کے بیچ ہی شو آئے تو یہ وہاں کر دیں گے، ایک مارننگ میں دے دیں گے. آپ لوگ تو مالک مختار ہیں، ہم تو صرف خادم ہیں خبروں کے. آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. خبروں کا سلسلہ آزاد بول انڈیا پر جاری رہے گا.